تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات گزرے ہیں جن کی لیگسی، جن کی میراث صدیوں تک روشن رہتی ہے۔ پیر حسن کبیر الدین ایک ایسے ہی اسپریچول لائٹ تھے۔ آئیے آج ان کی زندگی اور ان کے اس لازوال اثر کا جائزہ لیں جو آج بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ منظر ہے جنوبی پنجاب کے قدیم شہر اچ شریف کا، ایک ایسا شہر جو ہمیشہ سے علم اور روحانیت کا گہوارہ رہا ہے۔ یہیں ایک عظیم روحانی پیشوا کی آخری آرام گاہ ہے اور یہاں کے لوگ انہیں خاص نام سے بڑی محبت سے یاد کرتے ہیں، حسن دریا، یعنی خوبیوں کا سمندر۔ تو آخر کون تھی یہ عظیم شخصیت؟ آئیے ان کی شناخت اور ان کے مختلف ناموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا ہر نام ان کے روحانی مرتبے کے ایک الگ پہلو کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ پیر حسن کبیر الدین کی پیدائش سن 1341 عیسوی میں اچ شریف میں ہوئی۔ یہ ایک بہت اہم لمحہ تھا، a significant moment، کیونکہ وہ اپنے سلسلے کے پہلے پیر تھے جو ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ یہ اس خطے کے ساتھ ان کے گہرے روحانی تعلق کی ابتدا تھی۔ انہیں کئی ناموں سے پکارا جاتا تھا اور ہر نام ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ایک نیا دریچہ کھولتا ہے۔ ان کا ایک عام نام سید حسن شاہ تھا۔ عقیدت مند انہیں گر پیر حسن الحسین بھی کہتے تھے۔ یہ ایک ایسا لقب تھا جو ایک طرف ان کے بلند روحانی مقام اور دوسری طرف ان کے عالی نسب دونوں کی نشاندہی کرتا تھا۔ لیکن اچ شریف میں جو نام سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ تھا حسن دریا۔ یہ لقب ان کی شخصیت کی گہرائی اور وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ An ocean of knowledge, generosity and spiritual grace۔ اب ذرا ان کے خاندان اور ان کے ورثے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، وہ بنیاد جس پر ان کی اتنی عظیم شخصیت کی تعمیر ہوئی۔ پیر حسن کبیر الدین پیر صدر الدین کے فرزند تھے۔ پیر صدر الدین خود بر صغیر کی اسماعیلی تاریخ میں ایک مونومنٹل فگر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ So you see, he was destined to carry his father's spiritual legacy forward۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن ہی سے ان میں ایک گہری روحانی بصیرت، ہمدردی اور تقوی نمایاں تھا۔ یہ وہ خوبیاں نہیں تھیں جو وقت کے ساتھ سیکھی جائیں، بلکہ they were innate to his very being۔ ان کی زندگی کا ایک سب سے اہم، ایک ڈیفائننگ چیپٹر ان کا روحانی سفر تھا۔ ایک ایسا سفر جو اپنے وقت کے امام سے ملنے کی ایک شدید، ایک گہری خواہش سے شروع ہوا۔ جب ان کے والد پیر صدر الدین ایران کے سفر پر تھے تو پیر حسن کبیر الدین کے دل میں اپنے زمانے کے امام اسلام شاہ سے ملاقات کی ایک شدید تڑپ پیدا ہوئی۔ تمام مشکلات کے باوجود ان کی عقیدت اتنی مضبوط تھی کہ اس نے انہیں ایران کے گاؤں کہک تک کا یہ کٹھن سفر کرنے پر مجبور کر دیا جہاں امام اس وقت مقیم تھے۔ It was a true test of faith۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، حجت یا پیر کے مرتبے کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ایک بہت اعلیٰ روحانی درجہ ہے جسے امام اپنی جماعت کی رہنمائی کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ جب وہ آخرکار امام اسلام شاہ کے حضور پہنچے تو امام نے ان کی اس بے پناہ عقیدت اور لگن کو پہچان لیا۔ اسی لمحے انہوں نے پیر حسن کبیر الدین کو ان کے والد کے جانشین کے طور پر پیر کا منصب عطا فرما دیا۔ This was the culmination of his spiritual journey۔ اب ہم ہندوستان میں ان کی زندگی اور ان کے مشن کی طرف آتے ہیں، ایک ایسی کہانی جو گہری سادگی اور ناقابل یقین اثرات سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی زندگی سادگی کا ایک بہترین نمونہ تھی۔ وہ سختی سے سبزی خور تھے، سادہ سفید یا زعفرانی لباس پہنتے اور ناریل کے خول سے بنے ایک پیالے میں کھاتے تھے۔ وہ ایک کنٹمپلیٹو سول تھے جو غور و فکر کے لیے تنہائی کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ان کے ایک ہم اثر مورخ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ان کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیر حسن کبیر الدین کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی تعداد میں غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیا۔ جس کسی کو بھی انہوں نے تبلیغ کی اس میں نافرمانی کی ہمت نہ ہوئی اور وہ فوراً اسلام قبول کر لیتا۔ This is a powerful testimony to his spiritual influence۔ اور آخر میں ہم ان کی وراثت کا جائزہ لیں گے، ایک ایسی لیگسی جو ان کے وصال پر ختم نہیں ہوئی بلکہ آج بھی اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ پیر حسن کبیر الدین سن 1449 عیسوی میں اچ شریف میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہیں ان کے اپنے ہی گھر میں سپرد خاک کیا گیا جو بعد میں ایک ریورڈ شرائن، ایک مقدس زیارت گاہ بن گیا۔ ان کے 18 بیٹے تھے اور یہ تعداد یہ سمجھنے کے لیے بہت کلیدی حیثیت رکھتی ہے کہ ان کی میراث آگے کیسے پھیلی۔ ان کا روحانی کام ان کے ساتھ ختم نہیں ہوا بلکہ اٹ ملٹیپلائڈ۔ ان کے 18 بیٹوں نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا اور ان کی تعلیمات کو دور دور تک پورے ملک میں پھیلا دیا۔ اس سب سے ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک خاموش اور پرخلوص عبادت سے بھری زندگی کی گونج صدیوں تک کیسے باقی رہتی ہے۔ پیر حسن کبیر الدین کی زندگی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ سچی روحانی میراث وقت کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔